آواز یار آواز اچھی ہو گئی نا، خالی آواز اچھی ہو گئی، اللہ فرماتا ہے میں ایمان برباد کر چھڑاں تو آنے شعور بھی نہیں ہونا، عمال برباد ہو جان دے، نیکیاں ختم ہو جانیاں، ایمان ضائع ہو جائے گا جدو یار دی بارگاہ کے اندر بیٹھ کے آواز اچھی کی تھی۔ تو صحابی آدھے نے ثابت بن قیس کہ میں تے برباد ہو گیا، میں تے جنمی ہو گیا، میں تے حضور دی بارگاہ سے بیٹھ کے بول دے ہی اچھا، اللہ کی وہ جان کے بول دے نہیں سن، وہ مجبوری سی، ایک عذر سی۔ تو صحابی نے جدو یہ جملہ سنیا تو واپس آ کے کریم لاجپال دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کیتا، سنیا کہا ثابت بن قیس نال مسئلہ ہے، رو رو کے نہ ڈال نے سونیا، بڑا برا حال نہ ہو چکیا، اور کہندے نے کہ میں تے دوز ہی ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جا جا کے میرے ثابت نہ کیا ہے، تو دوز ہی نہیں تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، تو دوز ہی نہیں تو جلتی ہے، جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ تو امام الانبیاء نے غلاموں پتہ چلیا جڑا محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ دم مارے اچھا آواز کرے وہ برباد ہو جاتا ہے، جڑا ادب والا ہوئے، اور جڑے ادب والے ہوندے نے انہاں دا ادب دا عالم یہ ہوندا ہے گھر دے اندر بیٹھ کے زارو قطار رو رہے ہیں کہ وہ میں بندہ جدے واسطے رب دے قرآن دا نزول ہویا ہے۔ حضور نے فرمایا تو اپنے آپ میں دوزخ نہ آ، تینوں رب نے جنت عطا فرما چھڑی۔ ادب والا، بے ادب بے مراد، با ادب با مراد، جڑا ادب کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، جڑا بے ادب ہویا برباد ہو گیا۔ تے ادب دا تعلق کدے نال ہے؟ اس دل نال۔ دل ستھرا ہوئے، دل صاف ہوئے تے پھر انسان ادب والا بندا ہے۔ جدو انسان دا دل ستھرا نہیں، جڑا کسی وڈے دا ادب نہیں کرتا، تو امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ السلام دی پاک فرمان دا مفہوم عرض کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا جڑا آپ پہ تو وڈے دا ادب نہیں کرتا، نکے تے شفقت نہیں کرتا، وہ ساڈے وچوں نہیں، وہ ساڈے وچوں نہیں۔ یہ حضور دا پاک فرمان ہے جڑا مفہوم عرض کیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جدو یہ فرما دیتا ہے جڑا وڈیاں دا ادب نہ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں، وہ ساڈے وچوں نہیں۔ تے جدو 14ویں 15ویں صدی دے اندر آ کے وڈے دی گل ہوے تے وڈا بھی تاجدار صداقت ہوے، اللہ وڈے دی گل ہوے تے وڈا بھی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ جدو انہاں وڈیاں دی گل آ جاوے تے جڑے تھلے والے نے جڑے اسی لوگ ہیں نچلے طبقے دے جو دل صاف ہوئے تے ایتھے ادب کرنا چاہیے۔ اے ادب والی ہستیاں نے ساڈے کول کوئی ترازو نہیں کہ اسی بیٹھ کے شانہ نہ پیے تو لیے جو کچھ رب دی ذات نے انہاں عطا کرنا سی عطا کر چکے، انہاں دی شانہ دے اندر کمی آ سکتی نہیں، کسی احمد دی کمی آ سکتی نہیں۔ آقا علیہ السلام دا پاک دروازہ مبارک تاجدار صداقت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دونوں تشریف حضور دی دروازے دے آستانے دے پہنچے، دروازے جدو پہنچے تے ابو بکر صدیق فرماندے نے علی تسی اگے لگو، تسی اگے لگو۔ حضرت مولا علی فرماندے نے ابو بکر نے نہیں تسی اگے لگو۔ انہاں دوہاں دا ایتھے محبوب دے دروازے دے آپس دے اندر تکرار ہو گیا، مکالمہ ہو گیا، جو اور سادہ کرنا دے یہی سمجھو مناظرہ ہو گیا۔ یہ دوویں حضور دے دروازے سے کھلو کے ایک دوسرے دی شانہ پہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ علی میں تو اڈے تو اگے کیویں بدا، میں تو اڈے تو اگے کیویں بدا۔ میں نے پتہ ہے تسی پریشان ہو، چاس میں آپ ہی سورہ دی پائی ہے پر میرا دل کرتا ہے ختم کر چھڑے بندہ، گال جڑی وہ سادی سادی ہو جائے سمجھ بھی آ جائے۔ تو حضرت تاجدار صداقت نے فرمایا علی میں کیویں اگے بڑھ جاواں جدوں کہ میں خود آقا علیہ السلام دے کولوں سنیا کہ دنیا دی سب نالوں عظیم عورت سیدہ کائنات سبحان اللہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا دی سب نالوں عظیم عورت، میں دنیا دے سب دے عظیم مرد دے نکاح دے کردے چڑی۔ سبحان اللہ اے حضور دے کولوں میں خود سنیا ہے، میں تو آڈے تو کیویں سبقت لے جا تسی اگے لگو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے ابو بکر
میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کو سنیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ حضرت سیدنا خلیل علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ ویکھنا چاہتا ہے ابو بکر دا سینہ ویکھنا. یہ دو آپس اندر گفتگو کر رہے ہیں. یہ فرمان سن پھر گلاں قرآن تک پہنچیاں کہ رب دے قرآن نے تہاڈا مقام بیان کیتا ہے. تاجدار صداقت فرماندے حضرت مولا کائنات فرماندے نے نہیں رب دی ذات نے قرآن کے اندر تہاڈا مقام عطا فرمایا بیان فرمایا تہاڈی شان ہے. اللہ دی ذات نے فرمایا جبریل جی رب جبریل فرمایا جا ذرا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر میرے محبوب دی بارگاہ پہ جا کے میرے یار نے کہہ دی کہ جڑے دو بار گلاں پہ کر دے تیرے یار انہاں دا فیصلہ سونے ہوں تسی فرما چلو. یارا ایتھے میری کو مننے یا نہ مننے کسی زیاد بکت دی مننے یا نہ مننے محبوب دے دروازے دی تے مننی چاہیے جی. جیڑی گل جڑا فیصلہ حضور دے دروازے تے ہو رہا ہے حضور دے دروازے تے ہو رہا ہے اس فیصلے تے مننا چاہیے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا جبرائیل تشریف لے آئے. عرض کیتی آقا اللہ فرما رہا ہے جڑے دو تواڈے دروازے تے تواڈے یار آپس دے اندر مکالمہ کر رہے نے گفتگو کر رہے نے انہاں دے درمیان ہو جا کے تسی فیصلہ فرما چھڑو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شانہ نور تو بعد تشریف لے آئے دے کے دوے غلام آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تاجدار صداقت نو ایس بازو وچ لیا مولا کائنات نے ایس بازو لیا. سبحان اللہ. پہلا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجدار صداقت دا منہ چومیا پھر مولا علی دا منہ چومیا. سبحان اللہ. دونوں دا منہ چوم کے فرمایا سنو جتنے کائنات کے اندر انسان ہیں سارے انسان لکھنا شروع کر دیں. جتنے درخت ہیں انہی کلمہ بن جان جتنا پانی ہے سیاہی بن جائے لکھ دیا سیاہی ختم ہو جائے کلمہ ختم ہو جان ٹوٹ جان ہاتھ شیل ہو جان پر تواڈی شان موک سکتی تواڈی دعا دی شان موک سکتی نہیں. اے دعا دا مقام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. تو امام الانبیاء دے غلاموں آج دے دور کے اندر کہڑا ایسا انسان ہے جڑا کوئی ایندا ترازو ہے کہ کسی دی شان ناپے تولے. میرے رب نے جڑا مقام تاجدار صداقت نو عطا فرمایا ہے کائنات دے اندر رب دے نبیوں کے بعد کسی نے عطا نہیں کیتا. اور جڑا مقام مولا کائنات میرے رب نے عطا فرمایا کائنات کے اندر کسی اور نہیں عطا فرمایا. اللہ تماشا ملک سے بنایا اے ہستیاں تولن واسطے نہیں اے ہستیاں ادب کرن واسطے نہیں اے ہستیاں عشق کرن واسطے نہیں. انہاں دی زندگی نو اپنی زندگی دا معیار بنایا جائے انہاں نو ویکھ کے اپنی زندگی پسند کیتی جائے. سانو تولن واسطے کس چیز کی ضرورت ہے وہ اے ویکھ کے اسی رات کو سون لگیا بستر تے لیٹ کے اے سوچئے اے تولیے کہ میں آج دے دن دے اندر جھوٹ کتنے بولا آج دے دن دے اندر میں کس انسان دا حق ماریا آج دے دن دے اندر کس دی غیبت کیتی ہے آج دے دن دے اندر میں کتنے بڑے لوگاں نے اپنے تو عمر جنہاں دی زیادہ سی تکلیف دیتی ہے کتنے بچے نے جنہاں نو اذیت دیتی ہے کتنے لوگ نے جڑے میری وجہ سے پریشان ہوئے نے. یہ چیزاں تولن والیاں نے ناپن والیاں نے انہاں دا سن خیال کدی نہیں آیا کہ جیڑیاں ہستیاں کسی نے دماغ سوچ سمجھ وچ آ ہی نہیں سکدیاں انہوں نے بارے کو ترازو پڑھ کے بھایا جائے کہ وہ چبڑ کائنات اللہ فرما رہا ہے میری نشانیاں دی تعظیم وہ کرتا ہے پھر تقوی جنہاں دے دل نے اندر پاکی ہے جڑے تقوی والے نے پرہیزگار نے. تو امام الانبیاء دے غلاموں وہ کیسا منظر ہوے دا جدو غار دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک ہے تاجدار صداقت دی کھو دے 3 دن تے 3 راتاں انہاں 3 دناں دے اندر زیادہ تر کام کیڑا ہویا ہے گود تاجدار صداقت دی ہے سارے امام الانبیاء دا. سبحان اللہ. کوئی مثال کائنات دی تے بن سکتی نہیں. میں مثال نہیں پیش کر رہا ویسے سمجھان واسطے ایک گل عرض کرنا گود دے اندر بچہ ہوئے
تے جدو بندہ گود وال ویکھے تے نظر کتھے جائے دی؟ تے جے گود وال دی اکھ کھلے تے او دی نظر کتھے جائے دی؟ جی دی گود وچ ہوئے او دے چہرے تے 3 دن تے 3 راتاں ہن تے بندے بھی آندے نے ابو بکر صدیق غار وچ گئے ہی نہیں۔ ایسیاں جھوٹا موجود نے پاکستان دے اندر یا دنیا دے اندر، وہ ابو بکر صدیق غار وچ گئے کوئی نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک مفہوم عرض کر رہا، میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو میرے غار دا بھی ساتھی ہے، میزار دا بھی ساتھی ہے، تو میرے غار دا بھی ساتھی ہے، میزار دا بھی ساتھی ہے۔ جدو حضور فرما رہے ہیں کہ تو میرے غار دا ساتھی ہیں، تے آج 15ویں 17ویں تیری ایڈی تحقیق اونچی ہو گئی ہے کہ تو آکھے کہ نہیں جی غار وچ گئے ہی نہیں۔ تے جے حضرت سیدنا مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، تمنا مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، عطائے خدا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھئے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو، دیکھو غار والی دے دے اللہ۔ جے غار وچ گئے ہی نہیں تے پھر نیکیاں عمر فاروق کیوں مانگ رہے ہیں؟ حضرت سیدہ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا علیہ السلام کو کہ سونیا جتنے اسمان دے ستارے نے انہیاں کسی دی نیکیاں ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں شام